ہیں جن کے ہاتھوں میں خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ متی 14 باب اس کی 23 آیت۔ یہ بھی ہماری ایک خامی کمزوری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی بائبل اپنے ساتھ ضرور لایا کریں۔ متی 14 باب 23 آیت۔ اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل میں چلتا ہوا ان کے پاس آیا، اور شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً سے خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اس سے جواب دیا، جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہنے لگا، اے خداوند مجھے بچا۔ کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے تو لہٰذا آپ آگے اس آیات کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پورا حوالہ تلاوت نہیں کیا، بائبل آپ کے پاس ہے، آپ آگے بھی اس کو مزید پڑھیں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، محبت کا خدا دکھوں کو کیوں آنے دیتا ہے۔ آئیے میں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند خدا کے پاک برے، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اپنے پاک روح کو ہمارے درمیان کثرت کے ساتھ جنبش کرنے دے۔ اور اے خدا، جتنے بہن بھائی آگے ان کی طرح شکریہ ادا کرتا جو راستے میں ہیں، ان کو بھی صحیح سلامت لے کر آ۔ اور اے خداوند میرے ہونٹوں کو چھو، اور اے خداوند خدا روح پاک اپنا کلام میرے منہ میں ڈال۔ اور اے خداوند مجھے لفظوں کی ترتیب عطا کر۔ اے خداوند خدا روح پاک، میں تو ایک ذریعہ وسیلہ ہوں، بولنے والے اے خداوند آپ کا پاک روح ہے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ آج شام کثرت کے ساتھ ہم کلام ہو۔ اے خداوند ساری عبادت کو ہم آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور اے خدا آج کی بات کا سارا ہی جلال آپ کے نام کو پہنچے۔ یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ بڑی توجہ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو ہم سنیں، اور بڑے بیداری کے ساتھ بیدار ہو کر خدا کے قدموں میں ہم بیٹھیں۔ ہمارا مضمون ہے، محبت کا خدا دکھوں کو کیوں آنے دیتا ہے۔ جس پلینٹ پر ہم رہتے ہیں، جس سیارے پر ہم سکونت کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکھ اور مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ یہ دلیل بازی کرتے ہیں کہ اگر خدا محبت ہے، اگر خدا محبت کا خدا ہے تو وہ دکھوں کو کیوں آنے دیتا ہے۔ تباہ کن دھماکوں، ہلاکت خیز حادثوں کو، طوفانی سمندروں کو، سیلابوں کو، زلزلوں کو اور خون ریز جنگوں کو کیوں آنے دیتا ہے۔ اور جب مہلت اور منکر خدا کی خاموشی کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہو تو اس دنیا کو جو اس وقت جنگ و جدل کا سامان پیش کر رہی ہے، کیوں نہیں بیچ میں درمیان میں آتا اور لوگوں کو بچاتا۔ اور یہاں تک کہ ایماندار بھی جب اپنے دکھوں کا
انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تو وہ بھی چلا اڑتے ہیں، جیسا کہ ایوب 10ویں باب ایوب کہتا ہے جب اسے اپنے مسئلے کا حل نظر نہیں آیا تو کہتا ہے خداوند تو کیوں مجھ سے جھگڑتا ہے۔ ایماندار بھی دکھوں کو دیکھ کر جو ہے متزلزل ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ نئے عہد نامے کے ایک سورمے کو دیکھتے ہیں جس کو خدا یسوع مسیح کی خدمت سے پہلے یونا استباغی کو بھیجا، اور جب وہ مصیبت میں تھے اس کا ایمان بھی ڈاواڈول ہو گیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں، جس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جب اس نے اپنے اوپر مصیبت کو دیکھا تو اس کا ایمان بھی متزلزل ہو گیا۔ اکثر ایماندار دکھ مصیبت پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں۔ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، آپ ٹی وی کو آن کریں، اخبار کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ دنیا کو انتشار سے بھرا ہوا پائیں گے۔ آج کی دنیا کو خوراک کا مسئلہ ہے، آج کی دنیا کو صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس پلینٹ کی اور اس دنیا کی ناؤ جو ہے ہمیں ایک تباہ کن راستے کی طرف جو ہے ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو کیا ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں؟ What can we do؟ آج جب دنیا کو دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں گرا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ دنیا ایک اسپتال بن چکی ہے۔ ابھی جو بھائی میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میرے ہم زلف ان کو جو ہے سٹروک ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں، یعنی طرح طرح سے دکھ مصیبت میں لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے پاس اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ دنیا یہ سوال پوچھتی ہے کہ اگر خدا محبت ہے تو پھر محبت کا خدا دکھوں کو کیوں آنے دیتا ہے؟ دنیا کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کلام کی طرف لوٹتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ خدا کی دو خوبیاں ہیں، خدا محبت کا خدا ہے اور خدا کیا ہے؟ عادل ہے۔ وہ عادل اور منصف بھی ہے۔ عادل ہونے کے ناطے سے وہ انصاف کرتا ہے۔ اگر آپ ٹریفک کا سگنل توڑتے ہیں تو آپ کا چلان ہوتا ہے، جب آپ چوری کرتے ہیں تو آپ کو سزا ملتی ہے، اگر آپ میں سے کوئی اپنے ادارے میں لیٹ ڈیوٹی پہ جاتا ہے اسے وارننگ لیٹر ملتا ہے۔ تو جب ہم خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں، جب ہم خدا سے دور ہو کر ایک گناہ بھری زندگی بسر کرتے ہیں تو عادل خدا دکھ بیچ کر ہمیں وارننگ دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے پتہ نہیں وہ مضمون پڑھا یا نہیں پڑھا، اجتماعی توبہ کے حوالے سے آفتاب کے اندر یہ چھپا تھا اور بہت سارے لوگوں کے ٹیلی فون آئے کہ بھائی آپ کے اس مضمون کو پڑھ کر ہمیں بڑی تسلی ملی۔ اجتماعی توبہ جس کے اندر میں نے تمام قوموں کو جو ہے شامل کیا کہ اس وقت جو ہے خدا ہمارے کاموں کی وجہ سے یہ زمین جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ یعنی خداوند خدا یہ بتاتا ہے، کلام ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمین اپنے باشندوں کے اعمال کے سبب سے نجس ہوئی۔ میکا 7:13 کا میں نے حوالہ دیا۔ تو جب ہم خدا سے دور بھاگ رہے ہیں، آج کی دنیا
ہر قسم کے، یہاں تک کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی ملاوٹ ہے۔ تو خدا ہمیں مصیبت بھیج کر، دکھ بھیج کر ہماری جو ہے ہمیں آگاہ کرتا ہے، تو ہم اس کی اس دکھ مصیبت بھیج کر جو وارننگ لیٹر بھیجتا ہے بعض اوقات ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو لہذا کلام یہ بتاتا ہمیں، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت، خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا، انسان خود ہی اپنی خواہشوں میں کھچ کر کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ جب گناہ بڑھتا ہے تو وہ ہلاکت پیدا کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے یہ گناہوں جو ہیں ہم اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے بتایا کہ عادل خدا جو ہے ہمارے گناہوں کا حساب کرتا ہے، لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا ہم جو دکھ مصیبت اٹھا رہے ہیں ہر بیماری کا سبب گناہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بیماری کا سبب کیا ہے۔ میں نے 2 صفتیں خدا کی بتائی، خدا عادل ہے اور خدا محبت ہے۔ تو کیا ہم جو اپنے دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، تو کیا اس کے پیچھے ہمارے گناہ تو نہیں ہیں؟ جب میں نے کہا خدا محبت ہے تو محبت کا خدا بھی دکھوں کو آنے دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور گناہ کا وجہ سے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے تو یہ کون سی وہ بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یسوع کی خاطر ہم ستائے آزمائے جائیں۔ تو مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی خاطر ستائے آزمائے جاتے ہیں۔ جب خدا دکھ بھیجتا ہے تو اس کے پیچھے خدا کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہم اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ چند ایک باتوں کا آج شام ہم ذکر کریں اور پھر ہم اس مضمون کو جاری رکھیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے کبھی ہمارے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ آپ بچائے ہوئے لوگ ہیں تو آپ کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ یہ بات طے ہے۔ دوسرا تموتھیوس 3:12، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ سب ستائے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا بیان یوحنا کی انجیل 15 باب اس کی 20ویں آیت